تے نال نال خیال بھی کرے سو بہرحال ضروری توجہ فرمے سو اسٹیج وال بھی مہربانی فرمے سن کیونکہ کل بھی مولانا صاحب تقریر فرمینے پہ ہن تے فرمینے پہ اسٹیج والے سبحان اللہ نہیں کہندے رہنے یا تا والے ہے کہ اسٹیج والے اگے تے ونجن اگلے پیچھے تے آمن تو بہرحال مہربانی فرمائی کرو اسٹیج والے بھی ذوق دا مظاہرہ کیتا کرو سامنے والے بھی مظاہرہ کرے سن محبت تے ذوق نال نعرے دا جواب دے سو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ پورا سال اعلان سنے میں تے ذوق اتنا اونچی آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی آستانہ علی اویسیہ خانگاہ شریف آستانہ اویسیہ سلطانیہ شاہپور شریف علماء اہل سنت قبلہ مفتی صاحب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صدق الله العظيم اللہ جل مجدہ کے کرم سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء نبی الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے آج ہم اس عظیم الشان فقید المثال روح پرور سالانہ جلسہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں حاضر ہیں. اللہ کریم میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میری خوش نصیبی خوش بختی کہ الحمدللہ شیخ طریقت رہبر شریعت مظہر کمالات سلطان الاولیاء جانشین نظام الملت والدین تاج المشائخ سیدی حضور حضرت قبلہ خواجہ محمود احمد اویسی سید دامت برکاتہ العالیہ، آپ کے حکم کی تعمیل میں اپنی حاضری باعث نجات سمجھتا ہوں. اللہ کریم حضرت کے سایہ رحمت تا دیر سلامت فرمائے، آپ کو عمر خضری عمر دراز نصیب فرمائے. مبارکباد کے لائق ہیں فخر العلماء حضرت مولانا محمد اعجاز اویسی صاحب کہ جن کی کاوشوں سے الحمدللہ آج کے اس جلسہ کے اندر ہم سب شریک ہیں. اللہ کریم ان کے تمام رفقا اور کارکنان جنہوں نے آج کی اس عظیم الشان جلسہ کا انعقاد کیا، اللہ کریم ان کی اس کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخش. قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تحقیق تمہارے پاس ایک باعظمت رسول تشریف لا چکے، من انفسکم جو تم میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم جن کی شان مقام اور خاصہ یہ ہے دکھ تمہیں ہوتا ہے، تکلیف تمہیں ہوتی ہے، اور اس تکلیف کا احساس اس رسول مکرم کو ہوتا. حریص علیکم
وہ ہر وقت تمہاری بھلائی کو چاہنے والے ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومن پر انتہائی مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں. قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے پہلے حصے من انفسکم پر آج کچھ بحث کرنا مطلوب ہے. علماء، مفسرین اور محدثین نے من انفسکم کے 4 معنی بیان فرمائے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ رسول تشریف لا چکے ہیں من انفسکم، جو تم میں سے ہیں. اس کے معنی کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ حاضرین محترم، پہلا معنی اٹھائیے علامہ محمود آلوسی کی روح المعانی کو، تفسیر ابن عباس کو، تفسیر نصفی کو اور تفسیر کبیر کو. 4 اجلہ کبار مفسرین نے اس کا معنی بیان کیا. من انفسکم ای تعرفون نسبہ و حسبہ، وہ رسول جلوگر ہو چکے ہیں کہ جن کے نسب کو تم جانتے ہو اور جن کے حسب کو بھی تم پہچانتے ہو. ایک جملے پر ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا. ہر جگہ ہم جاتے ہیں، میلاد پاک کا جلسہ منعقد کرتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں. اس میلاد پاک کے جلسے میں کیا ہوتا ہے؟ حضور کے نسب کا بیان، حضور کے خاندان کا بیان، حضور کے قبیلے کا بیان، سرکار کائنات کے مقام کا بیان، حضور کی عظمت کا بیان ہوتا. یہ جلسہ میلاد ہوتا. یہ جو حضور کا نسب بیان کرنا، خاندان کا بیان کرنا، ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے. نہ قرآن سے ثابت، نہ حدیث سے ثابت. ان کے در کی غلاموں کا یہ غلام ان کے در کے وسیلے سے آج ثابت کرے گا کہ مصطفیٰ کریم کے نسب کا بیان کرنا یہ سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت صدیق اکبر بھی ہے. فرما من انفسکم ای تعرفون نسبہ و حسبہ، تم ان کے نسب کو بھی جانتے ہو، حسب کو جانتے ہو. اٹھائیے تفسیر ارائس البیان، شہرا آفاق تفسیر. اخبر سبحانہ و تعالی عن کریم میلادہ، اللہ اکبر. صاحب تفسیر ارائس البیان لکھ گئے کہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے حضور کے میلاد پاک کا ذکر فرمایا. اللہ پاک نے حضور کے میلاد پاک کی خبر دی. یعنی میلاد مصطفیٰ کا ذکر کرنا قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے نص قطعی سے ثابت ہو گیا. آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بھی میلاد اپنا منعقد فرماتے تھے؟ آئیے سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ پہلی محفل میلاد، وہ پہلا جلسہ میلاد جو حضور کے زمانے میں ہوا، اس حدیث پاک کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. بڑے وثوق سے یہ بات عرض کر رہا ہوں. شیخ عیسیٰ بن مانے دبئی کا بہت بڑا عالم دین ہے، اس وقت بھی زندہ ہے. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، نقل کیا اس حدیث پاک کو کہ وہ پہلا میلاد پاک جو سرکار کائنات نے اپنے زمانے کے اندر خود منایا. وہ حدیث پاک جو ابھی پیش کرنے والا ہوں، اس حدیث پاک کے حوالہ جات کہاں کہاں ہیں. ہم سے کہا جاتا ہے سنی میلاد پاک مناتے ہیں مگر اس کا حوالہ پیش نہیں کر سکتے، تو سنیے اس حدیث پاک کو علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، حافظ ابن کانی نے موجب الصحابہ میں، حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب الاصابہ میں، حافظ ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں، امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ میں، اور امام ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیہ میں، امام بغوی نے اپنی کتاب الصحابہ میں، امام طبرانی نے اپنی کتاب الموجب الکبیر میں، اور امام ذاتی نے اپنی کتاب
تلخیص المستدرک کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا. اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ جو حدیث پیش کرتے ہو اس کے راوی ضعیف. جو میلاد پاک کی حدیث پیش کرتے ہیں کہا جاتا ہے اس حدیث پاک کے راوی ضعیف. اس حدیث پاک کے 4 راوی چاروں کے چاروں ثقہ. سب سے پہلا راوی زکریا بن یحییٰ. ابن حبان نے لکھا کہ وہ ثقہ راوی. ابن ابی حاتم نے لکھا کہ وہ ثقہ راوی. اور صاحب الجرح والتعدیل نے لکھا کہ وہ ثقہ راوی. امام بخاری نے لکھا کہ وہ ثقہ راوی. چاروں کے چاروں رجال صحیح ہیں اور یہ حدیث پاک صحیح الاسناد ہے. حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں اور جب حدیث پاک کا متن میں پڑھ کے فارغ ہو جاؤں تو محبت کے عالم میں زبان سے سبحان نہ لکھے. اس لیے ایک وہ میلاد پاک ہے جو میں بیان کرتا ہوں, ایک وہ میلاد ہے جو علماء بیان کرتے ہیں, واعظین مقررین بیان کرتے ہیں. اب وہ میلاد پیش کر رہا ہوں جو رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا. ایک وہ میلاد پاک ہے جو سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے خود بیان فرمایا. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فداک ابی و امی یا رسول اللہ این کنت و آدم فی الجنہ قال فتبسم حتی بدت ثنایاہ ثم قال کنت فی صلبہ ورکب بی السفینۃ فی صلب ابی نوح وقذف بی فی صلب ابی ابراہیم لم یلتقی ابوایا قط علی صفاہ لم یزل اللہ تعالی ينقلني من الأسلاب الحسنة إلى الأرحام الطاهرة صفتي مهدي قد أخذ الله تعالى بالنبوة ميثاقي وبالإسلام عهدي وبشر في التوراة والإنجيل ذكري وبين كل نبي صفتي فذو العرش محمود وأنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. میرے سرکار نے اپنا میلاد پاک خود بیان فرمایا. پہلی مجلس میلاد, پہلی محفل میلاد پاک جس کے اندر میلاد پاک خود رسول اللہ نے بیان کیا. ہم سے کہتے ہو یہ بدعت ہے, آج ان کے در کا غلام ثابت کر چکا ہے. خدا کی عزت کی قسم اول سے لے کر آخر تک کوئی مجلس میں محفل میلاد پاک میں حضور کا میلاد پاک بیان کرے گا تو سنت مصطفیٰ کریم پر عمل کر دینے والا ہوگا. سیدنا عبداللہ ابن عباس ہیں, صحیح جب آدم جنت میں تھے آپ کہاں تھے؟ جب حضرت نوح کشتی میں تھے آپ کہاں تھے؟ فرمایا جب آدم جنت میں تھے میں بھی جنت میں تھا. جب نوح کشتی میں تھے حضور نے فرمایا میں نوری شکل میں بھی کشتی میں تھا. فرمایا جب حضرت ابراہیم وہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, جب وہ وہاں تھے میں بھی نوری شکل کے اندر وہاں تھا. اس لیے حضرت عباس نے قصیدہ پڑھا, یا رسول اللہ حضرت آدم کی دعا کو قبول ہوا, قبول کیا اللہ نے. حضرت نوح کی کشتی دریا کے پار لگ گئی, حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلے گلزار بن گئی. نہ اس میں کمال حضرت آدم کا تھا, نہ کمال حضرت نوح کا تھا, نہ کمال حضرت ابراہیم کا تھا. حضرت عباس نے کہے حضور آدم کو مقام ملا, مصطفیٰ آپ کے نور کے صدقے سے مقام ملا. حضرت نوح کی کشتی دریا کے پار لگ گئی, نور مصطفیٰ کے وسیلے سے کشتی دریا کے پار لگ گئی. یارو ہم میں کوئی عمل ہو نہ ہو, ہماری کشتی دریا کے پار لگے گی تو مصطفیٰ کے میلاد کی برکتوں کے صدقے سے لے گی. دوسری حدیث پاک, اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے الجامع الصحیح میں نقل کیا اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا اور امام حتمی نے مجمع الزوائد کے اندر نقل کیا. امام بیہقی نے
دلائل النبوت کے اندر نقل کیا. کہتے ہیں ممبر کیوں بچھاتے ہو, یہ سٹیج کیوں سنوارتے ہو, یہ میلاد پاک کے جلسے کیوں کرتے ہو؟ آؤ, حضور کا در کا غلام ثابت کر رہا ہے کہ اللہ اکبر, جلسہ میلاد مصطفیٰ میں ممبر پہ بیٹھنا, ممبر کو سجانا, سٹیج کو سنوارنا, یہ جلسہ میلاد پاک میں مصطفیٰ کریم کے میلاد پاک کا بیان کرنا, یہ سب عمل سنت مصطفیٰ کریم سے ثابت. آئیے, فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر, حضور منبر پر جلوگر ہو گئے. سوال کیا, من انا, میں کون ہوں؟ صحابہ نے کھڑے ہو کے جواب دیا, انت رسول اللہ علیہ السلام, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ پر سلام ہو. اگر بات رسالت تک ہوتی تو ختم ہو جاتی, حضور خاموش ہو جاتے. نہ, حضور نے فرمایا سنو میں کون ہوں. ان اللہ خلق الخلق وجعلنی فی خیرہم فرقۃ وجعلہم فرقتین وجعلنی فی خیرہم فرقۃ وجعلہم قبائل وجعلنی فی خیرہم قبیلۃ وجعلہم بیوتا وجعلنی فی خیرہم بیتا انا خیرکم نسبا وانا خیرکم نفسا. حضور نے ارشاد فرما, اللہ پاک نے کائنات کو دو حصوں میں بانٹا, ایک عرب بنی ایک عجم بنی. ان دو حصوں میں جو افضل حصہ تھا عرب کا, اللہ نے اس میں مجھے پیدا کیا. پھر عرب کے مختلف قبائل بنائے, ان قبیلوں میں سب سے اعلیٰ قبیلہ وہ میرا بنایا. پھر ان میں سے خاندان بنائے, ان میں سے اعلیٰ خاندان وہ میرا بنایا. فرمایا لوگوں سن لو, آدم سے لے کر قیامت تک حضور نے فرمایا ذات کے اعتبار سے بھی میں افضل ہوں, نسب کے اعتبار سے بھی میں اعلیٰ. آج سنی اگر حضور کا نسب بیان کرتے ہیں تو سنت مصطفیٰ کریم پر عمل کر دینے والے. تیسری حدیث پاک, اس حدیث پاک کو صاحب در منصور نے نقل کیا. قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی, حضرت انس بن مالک اس حدیث پاک کے راوی سقراوی, وہ فرماتے ہیں ایک دن سرکار کائنات نے یہی آیت کی تلاوت کی. فقام علی, حضرت علی المرتضی کھڑے ہو گئے. ما معنی فی انفسکم, یا رسول اللہ یہ انفسکم کا معنی کیا ہے؟ انفسکم تم میں سے ہیں, اس کا معنی کیا ہے؟ فرمانا ان انفسکم نسبا, تین لفظ ارشاد فرمائے سرکار نے, انا انفسکم نسبا وسہرا ونفسا. فرمایا نسب کے لحاظ سے بھی میں اعلیٰ, حسب کے لحاظ سے بھی میں اعلیٰ, سار رشتہ داری کے اعتبار سے بھی میں اعلیٰ. حضور نے ارشاد فرمایا لیس فی ولا فی آبائی من لدن آدم صفاء کلھا نکاح. حضور نے فرمایا حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک میرے جتنے آبا ہیں وہ نکاح کے رشتے سے آتے گئے. گویا حضور فرما رہے تھے حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل ہوتا رہا. پہلا معنی سے مراد کیا ہوگا کہ اللہ نے فی انفسکم سے حضور کے میلاد کا ذکر کیا. دوسرا معنی, ہر معنی کا حوالہ پیش کر رہا ہوں اور حوالہ غلط ہو تو قبر کی موری تک اس کی ضمانت دے کے جا رہا ہوں. دوسرا معنی, اس معنی کو بیان کیا. تفسیر کبیر کو اٹھائیے, تفسیر جلالین کو اٹھائیے, تفسیر روح المعانی کو اٹھائیے, تفسیر روح البیان کو اٹھائیے, تفسیر نصفی کو اٹھائیے, اور صاحب مجمع التفاسیر کی 4 تفسیریں ان کو اٹھائیے. اور یہ معنی بڑا قابل توجہ ہے, میری آج پوری موضوع بحث بھی یہی معنی ہے. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم اے من جنسکم, ومعنی کونہ من انفسہم انہ من جنس البشر.
کہ کیا مانا ہے کہ رسول تم میں سے ہیں کہ رسول جن سے بشر میں سے ہیں؟ بشر ہیں۔ مولانا نے سوال کر ڈالا، جب قرآن نے کہہ دیا کہ من انفسکم وہ تم میں سے ہیں، مفسرین نے صراحت کر دی کہ وہ جن سے بشر میں سے ہیں، جب بشریت کا اس بات ہو گیا تو نور کی نفی ہو گئی۔ مولانا نے سوال کر ڈالا کہ جب قرآن نے کہہ دیا وہ تم میں سے ہیں یعنی بشر ہیں، جب حضور کو بشر کہہ دیا تو نور کی نفی ہو گئی، تو مانو کہ حضور بشر ہیں، نور نہیں ہیں۔ یہ مولانا نے سوال کر ڈالا۔ اب آئیے جواب سنیے، 4-5 سوال کرنے والا ہوں اور قابل توجہ مقامات آ گئے۔ پہلا سوال کر ڈالا کہ حضور بشر ہیں، جن سے بشر میں سے ہیں، اور حضور کے نور سے مخلوق ہونے کی نفی ہو گئی۔ مولانا، کسی ایک صفت کے اس بات سے دوسری صفت کی نفی نہیں ہو جاتی۔ اس قرآن کی آیت کا شان نزول پر تیرے سوال کا جواب شان نزول میں خود لکھا ہے۔ اٹھا تفسیر ابن عباس کو، تفسیر ابن عباس کو حضرت عبداللہ بن عباس نے لکھا کہ دراصل مسئلہ یہ تھا، بات یہ تھی کہ کفار قریش اور کفار مکہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ خدا کا رسول اور نبی بشر نہیں ہو سکتا، وہ فرشتہ ہوتا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ بشر نہیں ہوتا، وہ نور ہوتا ہے، یعنی ملک ہوتا ہے، فرشتہ ہوتا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ مجمع التفاسیر کو اٹھا، روح المعانی کو اٹھا۔ وہ کہتے تھے ان اللہ اعظم من ان یکون رسولہ بشرا وقالوا ما وجد اللہ من یرسلہ الا یتیم ابی طالب۔ وہ کہتے تھے کہ خدا نے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیجا، ہم نہیں مانتے۔ قرآن نے کہا، وہ کہتے تھے اب بشر یہدوننا، کہ کیا یہ بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ وہ کہتے تھے ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا ایک رسول جو بشر بن کے، بشر جو رسول بن کے آیا وہ ہمارے لیے ہدایت دے گا؟ یہی سورہ توبہ کی اگلی سورت پہلی آیت پڑھیے، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، الی رجل منہم ان انذر الناس۔ فرمایا کہ کیا وہ تعجب کرتے ہیں کہ ہم نے ایک بشر پہ وحی کا نزول کر دیا جو لوگوں کو خوشخبری سناتا ہے، لوگوں کو ڈراتا ہے۔ ہر جگہ قرآن کی آیت شاہد ہے کہ کفار کا عقیدہ تھا کہ اللہ کا نبی ملک ہوتا ہے، فرشتہ ہوتا ہے، بشر نہیں ہوتا۔ اللہ نے کفار کے اس عقائد کی تردید کر دی، رد کر دیا کہ اللہ کا نبی ملک نہیں ہوتا، اللہ کا نبی بشر ہوتا ہے، وہ بشری پردے میں آتا ہے۔ اللہ کا نبی ملک کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا امر مانے ہو گیا؟ جیسے بشر مخلوق ہے، فرشتہ بھی مخلوق ہے، تو انبیاء جتنے بھی آئے کوئی فرشتوں میں سے ہو جاتا، کوئی انسانوں میں سے ہو جاتا، کیوں نہ ہوا؟ آئیے سوال کا جواب بھی دیے دیتا ہوں۔ اٹھائیے تفسیر روح البیان، بڑی دلچسپ معاملہ آ گیا۔ وہ لکھتے ہیں ان الملک والجن لعدم جنسیتہ ولکونہ غیر مدرک بالحواس الخمس، کہ جو جن ہے، جو فرشتہ ہے، وہ ادراک حواس خمسہ سے باہر ہے، یعنی جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے، فرشتے کو آپ دیکھ نہیں سکتے، فرشتے کے کلام کو آپ سن نہیں سکتے، چونکہ ہمارے جو 5 حواس ہیں اس کے ادراک سے، اس کے علم سے، اس کی رسائی سے یہ باہر ہے، جن بھی اور فرشتہ۔ اگر کوئی خدا کا نبی فرشتہ ہو جاتا تو اس فرشتہ جو نبی بن کے آتا، نہ ہم اسے دیکھ سکتے، نہ اس کے کلام کو سن سکتے، نہ اس کو دیکھ سکتے، نہ اس کے کلام کو سن سکتے۔ نمبر 1، اب جو بات عرض کر دینے والا ہوں وہ بڑی قابل توجہ۔ آج کچھ مزاج دوسری طرف چلا گیا کہ فلسفیانہ باتیں کی جائیں، عقائد پر گفتگو کی جائے۔ حاضرین محترم، صاحب مجمع التفاسیر نے بڑی پیاری بات لکھ دی، لزعوا فتق والبشر ان سماع کلامہ والاخذ عنہ، کہ اگر نبی کی، رسول نبی
اگر فرشتہ بن کے آتا تو انسانی طاقت نہیں تھی، کمزور تھا انسان کہ اس کو دیکھ سکے، اس کے کلام کو سن سکے. اس لیے خدا نے ملک میں سے کسی کو نبی نہیں بنایا، بشر میں سے نبیوں کو بنایا. ایک عام فرشتے کو دیکھنے سے تیرے جسم میں طاقت نہیں کہ اس کو دیکھ سکے. جس کا نور رک جائے آسمانوں پر اس کو تو دیکھ نہیں سکتا، اور جن کا نور 18,000 جہانوں کو طے کر کے پہنچے لامکاں تک، جن کا نور 18,000 جہانوں کو طے کر کے پہنچے لامکاں تک، اگر وہ نوری شکل میں آ جائیں تو ان کو کیسے تو دیکھ سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید المیلاد النبی. اس پوری بحث کو ایک جملے کے اندر بند کر رہا ہوں، قابل توجہ. حضور کی 3 حیثیات، بشریت، ملکیت، نورانیت اور حقیقت. انسانوں تک حضور نے آنا تھا، مکلف انسان نے بننا تھا، تبلیغ بھی انسان کو کرنا تھی. 3 پردے تھے، بشریت، نورانیت اور حقیقت. انسان کی رسائی بشریت تک تو تھی مگر نورانیت تک نہیں تھی. اور حقیقت کے بارے میں تو حضور فیصلہ کر چکے تھے. لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، کہ زمین سے لے کر آسمان تک ابو بکر، اس ابو بکر سے کہا جن کے شب و روز حضور کے قرب میں گزر گئے، جو مظہر کمال مصطفیٰ تھے، اس سے کہا اے ابو بکر میں تم سے کہہ رہا ہوں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا نہ کوئی جان سکتا ہے نہ کوئی پہچان سکتا. تو اب ایک ہی پردہ باقی بچا تھا، بشریت والا، جو کہ تبلیغ کرنی تھی بشریت کو. اس لیے اسی پردے میں ملبوس کر کے حضور کو بھیجا. لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے، تجلا بن کے نکلیں گے. ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، پوری بحث کے بعد سوال مولانا نے کہا وہی قائم ہے میرا. میں نے کہا تھا، مولانا نے کہا یاد دلاؤں، میں نے تم سے کہا کہ جب قرآن نے کہا کہ من انفسکم، وہ جن سے بشر میں سے ہیں، تو وہ بشر ہیں، نور نہیں ہو سکتے. یا بشرمان یا نورمان، دونوں بیک وقت نہیں ہو سکتے. میں نے کہا چلو ابھی بات کر لیتے ہیں. اٹھائیے امام مسلم کی صحیح مسلم کو، امام بخاری کی صحیح بخاری کو. جبریل حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، اکثر طور پہ کیسے آتے تھے؟ حضرت دہیہ کلبی صحابی کی صورت میں، لباس بشر میں، بشری بھیس میں، بشری پردے کے اندر، بشری ویس کے اندر آیا کرتے تھے. وہ جب جبریل بشری پردے میں حضور کی بارگاہ میں آتا تھا تو جبریل کی داڑھی بھی تھی، جبریل کے ہاتھ بھی تھے، جبریل کی زلفیں بھی تھیں، جبریل کے پاؤں بھی تھے. وہ حضور کی بارگاہ میں آ کے فیض لینے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتا تھا. مجھ سے پوچھ، آج بات مکائے دیتا ہوں، جو ملا کہتا ہے کہ جبریل حضور کا استاد تھا. شیخ دباغ لگ گئے. اپنے حضور کی نظر ان کے در کے کتے کی حیثیت سے کر رہا ہوں. شیخ دباغ لگ گئے. انما یکون لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ پاک نے جبریل امی کو خاص مصطفیٰ کی نوکری کے لیے پیدا کر دیا تھا. توجہ ہے؟ اگر میں ایک گال سمجھا چکا تو ہوں انشاءاللہ ان کا جواب آپ دے سی. جبریل امین بشری پردے میں نور ہو کر جب آیا کرتے تھے تو بشر بن کے آیا کرتے تھے. مولانا تو نے کہا تھا کہ یہ بشر مان یہ نور مان. اب بول کہ جب جبریل امین بشر بن کے آتے تھے، بشری پردے میں آتے تھے، کیا جبریل کی حقیقت نورانیت ختم ہو گئی تھی؟ کہتا نہیں، اس کی حقیقت نور باقی تھی. میں نے کہا اس کی حقیقت نور باقی تھی. بشری پردے میں آتے تھے تو جبریل فیض لینے کے لیے آتے تھے. مصطفیٰ کی شان دیکھیے، حضور کا مقام دیکھیے. زمین پہ آتے ہیں
بشری پردے کے اندر کسی کو صدیق بنانے کے لیے، کسی کو فاروق بنانے کے لیے، کسی کو حیدر کرار بنانے کے لیے آسمانوں پہ جاتے ہیں نور بن کر، کسی کو جبریل بنانے کے لیے، کسی کو اسرافیل بنانے کے لیے زمین میں پردے میں آئے تب بھی حق، آسمان پہ نور پہ آئے تب بھی حق، اے بھی سجن واہ واہ تے او بھی سجن واہ واہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حاضرین محترم، یہ سمجھ لینے کے بعد آگے ہم چلتے ہیں. کہتے ہیں جی مولانا چلو یہ جنس بشر کا مسئلہ تو حل ہو گیا، مگر حضور ہیں تو ہماری مثل. میں نے کہا جی کہاں لکھا ہے؟ کہتے قل انما انا بشر مثلکم، آپ کی طرح مثل، آپ کی مثل بشر ہوں. حضور سے کہلوایا اللہ نے، تو اس سے مثلیت تو ثابت ہو گئی. بڑا اہم نقطہ ہے. لکھتا ہے کہ جب مثلیت قرآن کی اس آیت سے ثابت ہو گئی تو مثلیت کے اندر تساوی ہوا کرتا ہے، برابری. میں کہوں یہ حضرت بیٹھے ہیں سامنے، میں اور یہ بشر ہیں، یہ مجھ جیسے ہیں، میں ان جیسا ہوں، تو تساوی تو ہو گئی. یہ جو میرے سامنے حضور کے غلام بیٹھے ہیں، میں حقیقت میں تو ان کا بھی غلام ہوں، مگر بشر کی حیثیت سے یہ مجھ جیسے ہیں، میں ان جیسا ہوں. کوئی کہے مثلیت تو ثابت ہو گئی، اس لیے حضور ہم جیسے ہیں. مثلیت میں تساوی آ گئی، برابری. میں نے کہا اچھا چلو پھر چلتے ہیں قرآن پر. مثلیت سے اگر برابری ثابت ہے تو قرآن پر مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح. توجہ ہے صحیح؟ فرما اس کے نور کی مثال، اللہ کے نور کی مثال تاک میں پڑے ہوئے چراغ کے نور کی طرح ہے. مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال تاک میں پڑے ہوئے چراغ کے نور کی طرح ہے. قرآن نے کہا کہ خدا کا نور چراغ کے نور کی مثل ہے. سمجھے؟ قرآن نے کہا کہ خدا کا نور چراغ کے نور کی مثل ہے. کیا اللہ کا نور چراغ کے نور کی مثل ہو گیا؟ کہتا نہیں. تو میں نے کہا یہاں کیا جواب ہے؟ جو یہاں جواب ہوگا وہی مثلکم کے اندر بھی وہی جواب ہوگا. کہتے نہیں مثلیت تو ثابت ہو گئی. میں نے کہا مولانا آؤ ایک دعویٰ کر رہا ہوں، علم کا تو دعویٰ نہیں، میں تو علماء کے جوتیوں کی خاک کو سرما بنانے والا ہوں، مگر حضور کے در کے نوکر کی حیثیت سے بتاتا ہوں. تورات پڑھ، زبور پڑھ، انجیل پڑھ اور قرآن پڑھ. دعویٰ کر رہا ہوں حضور کے در کے نوکر کی حیثیت سے. چاروں صحائف پڑھ، ایک آیت ثابت کر کہ کبھی کسی اللہ کے نبی کے عاشق نے کسی نبی کو اپنے جیسا بشر کہا. حضرت آدم سے لے کر حضور تک ہمیشہ اللہ کے نبی کے بے ادب گستاخ نے نبی کو اپنے جیسا بشر کہا. کسی عاشق نے اپنے جیسا بشر نہیں کہا. فیصلہ آج تک ہے جو حضور کو اپنی مثل بشر نہیں مانتے، جن کا عقیدہ ہے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، وہ صدیق اکبر والا عقیدہ ہے، وہ حضرت احسان والا. میں نے کہا قرآن پر اٹھا سورہ ہود، ما نراک الا بشرا مثلنا. کافر کہتے تو ہم جیسا ہے. سورہ ہود پر ما ھذا الا بشر مثلکم، وہ کافر کہتے تھے یہ تو ہم جیسے ہیں. سورہ مومنون پر مانتا الا بشر مثلنا، یہ تو ہم جیسے ہیں. سورہ یاسین پر قالو، وہ کہا کرتے تھے یہ تو ہم جیسے ہیں. سورہ مومنون پر انؤمن لبشرین مثلنا، کہ ہم اس بشر پہ ایمان لے آئیں. سورہ مدثر پر ان ھذا الا قول البشر، وہ کہتے تھے یہ تو بشر کا قول ہے. پتہ یہ چلا توجہ، مصطفیٰ کو اپنی مثل بشر کہنا ابو جہل کا عقیدہ تھا.
ابو لہب کا عقیدہ تھا، عتبہ کا عقیدہ تھا، شیبہ کا عقیدہ تھا، لبید کا عقیدہ تھا. خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مصطفیٰ کو لامکا کا مکین سمجھنا صدیق اکبر کا عقیدہ تھا، یا خواجہ اجمیر غوث الورا کا عقیدہ تھا، یا سلطان الاولیاء کا عقیدہ تھا. حاضرین محترم، آئیے اب قرآن، میں ہوں قرآن دی جی آیت پڑھتا پیا. میری پوری تقریر بھول منے تیری مرضی، مگر ایک قرآن مجید دی آیت دا مفہوم نہ بھولیں. سورہ شورى پڑھیے. اللہ نے فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولہ. فرمایا اللہ بشر سے کلام کرتا ہے، بشر سے کلام کرتا ہے. پھر کہتا ہوں اللہ بشر سے کلام کرتا ہے 3 صورتوں میں: وحی کے ذریعے سے، من وراء حجاب پردے کے پیچھے سے، اور یرسل رسولہ یا پھر جبریل کے ذریعے سے. پتہ یہ چلا کہ اللہ جس سے کلام کرے پردہ بھی نہ ہو، جبریل بھی نہ ہو، وہ بشر نہیں ہوتا. توجہ ہے؟ قرآن نے کہا. اچھا جس کے دل کو بات لگے کہے سبحان اللہ. فرمایا کہ اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کرتا مگر 3 صورتوں میں کلام کرتا ہے بشر سے: وحی کے ذریعے سے، پردے کے پیچھے سے، اور یرسل رسولہ یا جبریل کے ذریعے سے. اب روک رہا ہوں ہاتھ باندھ کے توجہ. خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قرآن نے کہا اللہ بشر سے کلام کرتا ہے وحی کے ذریعے سے اور پردے کے پیچھے سے، جبریل کے ذریعے سے. جب مصطفیٰ گئے پہلے آسمان، شب معراج دوسرے، 7ویں سدرۃ المنتہا، عرش اعظم. جب مصطفیٰ پہنچے لامکان پر، بشر سے خدا کلام کرتا تھا جبریل کے ذریعے سے، پردے کے پیچھے سے یا وحی کے ذریعے سے. اب لامکان پر پردہ کہاں تھا؟ جبریل کہاں تھا؟ پردہ کہاں رہا؟ جبریل کہاں رہا؟ جبریل بھی حضور کے قدموں تلے تھا. پردہ ہٹا کے کہا تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات. حاضرین محترم، یہاں ایک اور بات بھی کرتا جاؤں. شب معراج ہے، حضور پہنچے لامکان پر، بشر سے خدا کلام کرتا ہے پردے کے پیچھے سے، وحی کے ذریعے سے، جبریل سے. اگر یہ تینوں صورتیں نہ ہو تو وہ بشر نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ جس کو سامنے بٹھا کے پردے ہٹا کے بغیر پردے کے کلام کرتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتنا چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا. ہاں ہاں اب جو باتیں آنے والی ہیں وہ اہل درد اور اہل عشق کے لیے بڑا قیمتی تحفہ ہوں گی. اللہ نے جب حضور کے نور کی تخلیق کر دی تو 70,000 پردوں میں مصطفیٰ کو ملبوس کر دیا. 70,000 پردوں میں محجوب کر دیا، مستور کر دیا. فرمو نور را ب70,000 حجاب بپوشن تا روشنائی آفتاب نہ پدید نہ شبد. 70,000 پردوں میں ملبوس کر کے بھیجا. ملبوس کیوں کیا 70,000 پردوں میں؟ کیوں؟ اگر ایک پردہ ہٹ جائے، حضور کی حقیقت پر جو 70,000 پردے ہیں، اگر ایک پردہ بھی ہٹ جائے تو پھر سورج کو کون دیکھے، پھر چاند کو کون دیکھے. حضور گئے. اب آپ کے ذوق کے لیے کچھ باتیں آپ کے لیے، کچھ باتیں اپنے لیے. شاہ نصیر الدین نے نقشہ کھینچا کہ جب حضور شب معراج پہنچے کیا ہوا؟ منتظر خود ہے بسد شوق خدا آج کی رات،
منتظر خود ہے بسد شوق خدا آج کی رات، کس کی آمد ہے سر عرش اولا آج کی رات، رحمت سید عالم ہے تو عالم کو محیط، کوئی آسی نہیں محروم عطا آج کی رات، جلوہ حسن حقیقت کی ضیاء باری میں اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات، مصطفیٰ شب معراج کا دلہا بنے اور دلہا کو کوئی تحفہ ملتا ہے، اللہ نے حضور کو کیا تحفہ دیا سنیے، خدا نے کیا تحفہ دیا، بخش دوں گا تیرے صدقے میں تیری امت کو، بخش دوں گا تیرے صدقے میں تیری امت کو، خود خدا نے یہ محمد سے کہا آج کی رات، منتظر صبح کرم ہی ہے سر باغ جہاں، باوجود دیر سے ہے باد صبا آج کی رات۔ ہاں ہاں سرکار کائنات شب معراج پہنچ گئے، شب معراج لامکاں پہ حضور جلوگر ہیں، لامکاں پہ جب حضور جلوگر ہو گئے تو 18,000 جہان سے اوپر ہیں، 18,000 جہان سے اوپر، جس جہاں میں ہم بیٹھے ہیں اس کا ماحول الگ، موسم الگ اور ماحول جدا، جو نیچے کا جہاں ہے زمین کے نیچے اس کا موسم الگ، اس کا ماحول جدا، جو آسمان پہ ہے اس کا ماحول الگ، اس کا موسم جدا، اور قانون یہ ہے، ایک عالی ولی توجہ نال، قانون یہ ہے ایک جہاں کی مخلوق دوسرے جہاں میں زندہ نہیں رہ سکتی، مچھلی پانی میں زندہ رہے گی مٹی پہ مر جائے گی، انسان مٹی پہ زندہ رہے گا مگر پانی میں مر جائے گا، کیوں؟ مچھلی بھی مخلوق انسان بھی مخلوق، اس لیے کہ ہر جہاں کا ماحول الگ، اللہ نے یہاں انسان کی جسم کے مطابق موسم بنایا، مچھلی کے جسم کے مطابق پانی کا موسم بنایا، ماحول جدا جدا، پتہ یہ چلا کہ ایک جہاں کی مخلوق، توجہ ہے، ایک جہاں کی مخلوق دوسرے جہاں میں جائے تو مر جاتی ہے، مگر مصطفیٰ گئے زمین سے پہلے آسمان، پھر دوسرے آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، 18,000 جہان تھے، ہر جہاں کا ماحول الگ، ہر جہاں کا موسم الگ، یہاں تو قانون تھا ایک جہاں کی مخلوق دوسرے انسان جہاں میں زندہ نہیں رہ سکتی، مگر حضور کے جسم کی قوت کا عالم یہ تھا، جیسے حضور زمین پہ کھڑے تھے ایسے حضور سدرۃ المنتہا پہ کھڑے تھے۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تیسرا معنی، آخری معنی پیش کر کے رخصت چاہتا ہوں، تیسرا معنی من انفسکم، یہ قرأت مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگانا کہ غلط پڑھ رہا ہے قرآن، من انفسکم، فا پہ پیش نہیں پڑھ رہا زبر پڑھ رہا ہوں، یہ قرأت خود رسول اللہ نے کی، سیدہ فاطمہ زہرا نے خود کی، من انفسکم، یہ سارے معنی اپنے حضور کی نظر پیش کر دینا چاہتا ہوں، دعا دیں گے میرے لیے بخشش کا باعث بن جائے گا۔ من انفسکم، وہ رسول جو آئے ان کی شان یہ ہے کہ من انفسکم، جو تم میں سب سے زیادہ نفیس ترین ہیں، لطیف ترین ہیں، اشرف ہیں، افضل ہیں، اعلی نفاست والے ہیں۔ من انفسکم، کم مضاف الیہ ہے، انفس مضاف ہے، اور کم کی بنسبت پوری مخلوق کی نفاست ایک طرف، حضور کے لباس بشری کی نفاست ایک طرف۔ بلائی میں توجہ نال باسیں، یہ بڑا مسئلہ حل تھی۔ ویسے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، قانون یہ ہوتا ہے کہ لطیف شے کا سایہ نہیں بنتا، ہمیشہ کثیف شے کا سایہ بنتا ہے۔ میرا جسم نسیں ہڈیاں کثیف ہے، میرا سایہ بڑھ دے، یہ پتھر ان دا سایہ بڑھ دے، یہ درخت ہے ان دا سایہ بڑھ دے، مگر جو لطیف چیز ہوگی اس کا سایہ نہیں بنتا۔ حضور کے جسم کا سایہ نہیں تھا، اس لیے کہ حضور لطیف ہیں، الطف ہیں، جن کا جسم الطف ہو، لطیف ہو، ان کے جسم کا سایہ نہیں بنتا۔ حضور کے جسم کا سایہ کیوں نہ تھا؟
کیا وجہ؟ حضرت مجدد الف ثانی، بہت بڑے دلائل، ایک دلیل حضور کی نظر، حضرت مجدد الف ثانی نے لکھا کہ سایہ سائے والے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، سایہ سائے والے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ میرا سایہ میرے جسم سے لطیف ہوگا، آپ کا سایہ آپ کے جسم سے زیادہ لطیف ہوگا، درخت کا سایہ درخت سے زیادہ لطیف ہوگا۔ اگر حضور کے جسم کا سایہ ہو جاتا تو وہ حضور کے جسم سے زیادہ لطیف تھا، خدا کو یہ بھی گوارا نہیں تھا، خدا کو یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ ایک دلیل حضرت مجدد الف ثانی۔ دوسری دلیل، حضور چلتے تو سایہ پیچھے ہوتا، بھئی چلتے ہیں انسان تو سایہ پیچھے ہوتا ہے، جب انسان چلتا ہے تو پچھلے انسان کے قدم سائے پہ آتے ہیں، یہ خدا کو گوارا نہیں۔ حضور کا جسم لطیف ہے اور لطیف شے کا سایہ نہیں بنتا۔ یہ عبارت جو پڑھ رہا ہوں میرا اپنا خیال ہے، ہو سکتا ہے علماء بیٹھے ہیں انہوں نے پہلے پڑھی ہوگی، میرا اپنا خیال ہے، بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا جو اب عبارت پڑھ رہا۔ علامہ زبیدی لکھتے ہیں کہ حضور جب بھی سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور حضور کے پشت مبارک کے پیچھے بندہ اگر کھڑا ہوتا، سورج کو دیکھنا چاہتا، تو وہ سورج کو دیکھ سکتا تھا یا نہیں دیکھ سکتا تھا؟ میں اگر سورج کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، میرے پیچھے زید بیٹھ جائے، طاہر شاہ صاحب میرے ساتھ آئے، طاہر شاہ صاحب پیچھے بیٹھ جائیں، جب وہ پیچھے بیٹھیں گے سامنے میرا جسم ہوگا تو وہ سورج کو نہیں دیکھ سکیں گے، اس لیے کہ میرا جسم آگے پردہ بن گیا، پردہ۔ جب حضور جلوگر تھے تو سورج کو دیکھنے والا، علامہ زبیدی نے لکھا خدا کی عزت کی قسم، سورج کو دیکھنے والا حضور کے جسم کے اندر سے سورج کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ کیوں تھا ایسا کیوں تھا؟ اس لیے جسم حضور کا بشری تھا مگر خصائص اس کے اندر نوری رکھ دیے گئے تھے۔ فَكَأَنَّ جَسَدَهُ الطَّاهِرُ كَانَ مِنَ الْعَالَمِ الْعُلْوِي، حضور کا جسم مبارک عالم علوی میں ساتھ تھا، دیکھائی بشریت کا پردہ تھا مگر خصائص اس کے اندر نوری تھی۔ لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے، تجلا بن کے نکلے۔ این موجود ہوتے آخری گال والہک عشق والی گال ولتے ہیں کن رخصت، آخری بات سرکار ہے انشاءاللہ، میں تو ان کے در کتوں کا بھی کتا ہوں۔ آخری بات، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام نبہانی لکھ گئے، بہت بڑا عارف باللہ ہے، اس سے پہلے ملا علی قاری لکھ گئے، اکثر الناس عرف اللہ وما عرفوا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ ملا علی قاری لکھ گئے کہ اکثر لوگ اللہ کو پہچان سکے مگر حضور کو نہ پہچان سکے۔ یہ کیا ہو گیا کہ اللہ کو تو پہچان گئے مگر حضور کو نہ پہچان سکے؟ کیوں؟ لأن حجاب البشریت غطاب سارہم، کہ جو حضور کی بشریت کے قریب آتا حضور کے بشری جسم کے نور میں اتنا گم ہو جاتا، آگے فرصت ملتی تو پھر سرکار کائنات کی ذات کی معرفت کر لیتا، حضور کی بشریت سے آگے نہ جا سکا۔ اس لیے نبراس پڑھاتے ہیں، سب علماء جانتے ہیں، شرح قائد کی شرح نبراس، اس کے اندر لکھا حضرت ابو الحسن تھے، توجہ ہے سے حضرت ابو الحسن ہے رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک دن دل میں خیال کیا کہ شب معراج حضور کہاں کہاں تک پہنچے، میں بھی سفر کروں، حضور کہاں کہاں تک گئے۔ نوری اعتبار سے جسم ایک جگہ پر اور ولی روحانی اعتبار سے ہر جگہ پہ ہوتا۔ قرآن نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے آ گئے۔ مجھے قسم پروردگار کی، حضور کی ذات سے عقیدت کا اظہار کر رہا ہوں، بلا مبالغہ بلا مبالغہ بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، میرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ ولی
جہاں چاہیں، جس مقام پہ چاہیں، جس آن چاہیں اس محفل میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ روح شیخ مقید بیک مکان نیست. شیخ کی روح کو ایک جگہ پہ مقید نہ سمجھو. حضرت سلطان الاولیاء اگر ان کا مزار اپنی جگہ پر صحیح نورانی اعتبار سے جہاں چاہیں اپنے مرید کے گھر میں بھی آ سکتے ہیں، مرید کے روضے کے اندر بھی آ سکتے ہیں. روح شیخ مقید بیک مکان نیست. اس پر میں انشاءاللہ کبھی ضرور بحث کروں گا. حضرت ابو الحسن کہتے ہیں کہ میں چڑھتا گیا جسم ایک جگہ پر نورانی اعتبار سے سفر کرتا گیا. حتی سعیدت الی الفوقانیت الی 700,000 عرش. اتنا اونچائی پر گیا نوری اعتبار سے کہ 7 لاکھ عرش نیچے تھے، میں اوپر تھا. 7 لاکھ عرش نیچے تھے، میں اوپر تھا. جب اوپر گیا اللہ کی طرف سے آواز آئی، کہاں رہے ہو، کہاں رہے ہو؟ ابو الحسن نے کہا، میرے مولا تیرے محبوب کے قدموں کے نشان کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ شب معراج تیرے مصطفیٰ کے قدم کہاں لگے. کہا ارجع لا وصول لک الی العرش الذی اورد بہ رسول اللہ. واپس لوٹ جا. 7,000 سال اگر تو سفر کرتا رہے تب بھی میرے یار کے قدموں کے نشان کو نہیں پا سکتا کہ لا مکان پہ جہاں مصطفیٰ کے نشان لگ گئے. حقیقت محمد دی پاک کو نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہے اللہ کو نہیں سکتا. اللہ اکبر. عزیز علیہ ما عنتم. آخری باتیں ہیں. فرمایا اس رسول کی شان یہ ہے دکھ تمہیں ہوتا ہے، احساس اس رسول کو ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ان لکل نبی دعوت مستجابۃ. اللہ نے ایک موقع پہ ہر نبی سے فرما دیا جو دعا کرو گے میں قبول کر لوں گا. اب آخری باتیں ہیں اسی توجہ کے ساتھ. اللہ نے فرمایا جو دعا کرو گے میں قبول کر لوں گا. اللہ کے ہر نبی نے دعا کر لی. کسی نے کہا اے اللہ میری قوم کو برباد کر، جنہوں نے میری نافرمانی کی اللہ نے تباہ کر دیا. کسی نے کہا میرے مقام کو اونچا کر، اللہ نے بلند مقام دے دیا. حریص علیکم کہ مصداق نبی نے فرمایا ہر نبی نے دعا کر لی، میں نے دعا نہیں کی. کب کریں گے؟ فرمایا قیامت کا سما ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، خدا کرسی جلال پر ہوں گے. میری امت اللہ کریم کی بارگاہ میں جا رہے ہوگی، جسم پہ کب کبھی ہوگی، لرزہ ہوگا، ہاتھوں میں نام عمل ہوں گے. کس منہ کے ساتھ جائیں گے؟ ادھر میرے گنہگار امتی اللہ کریم کی بارگاہ میں جائیں گے، ادھر میں ہاتھ اٹھا کے دعا کروں گا، اے اللہ وعدہ تیرا تھا جو دعا کرو گے قبول کر لوں گا. اب ایک دعا کرتا ہوں، ان کے گناہوں کو نہ دیکھ، میرے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ، میرے صدقے معافی کا اعلان کر. انہوں نے نعرہ لگایا، مجھے ایک بات یاد آ گئی. سلسلہ اویسیہ سے تعلق رکھنے والوں، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حضرت سیدنا اویس کرنی کو قیامت والے دن یہ مقام ہوگا، مصطفیٰ کریم کو مقام ہوگا. جس کسی کو چاہیں گے جنت میں بھیجتے جائیں گے. ہاں ہاں حضرت سیدنا اویس کرنی جب جنت میں جا رہے ہوں گے اللہ روک دے گا اور وہاں سے حکم ہوگا وبعث من شئت الی الجنہ وبعث من شئت الی النار. رک جا میرے اویس کرنی، رک جا، جنت کے دروازے پہ ٹھہر جا. تمہیں اختیار دیتا ہوں، جس کو چاہے اپنے ہاتھ سے جنت میں داخل کرتا جا. تم کہتے ہو کہ ولیوں کو کوئی اختیار نہیں،
یہاں تو اللہ پاک نے حضرت اویس کرنی کو اختیار دے دیے. میرے اویس میں تمہیں اختیار دیتا ہوں, جس کو چاہے جنت میں مرضی داخل کرتا چلا جا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ان کو یہ مقام ہوگا. ہاں ہاں سیدنا زید بن حارثہ ہیں, چھوٹی سی عمر ہے, 8 سال کی عمر ہے, اپنی ماں کے ساتھ جا رہے ہیں. جنگل کا مقام ہے, ماں ساتھ ہے. راستے کے اندر ڈاکو آئے, لٹیرے آئے, زید بن حارثہ کو چھینا ہے. ماں کی مامتا کی تڑپتے تڑپتے ڈاکو سے کہا کہ مجھ بڑھیا ماں کے اس سفید بالوں پہ رحم کر دو, میرا بچہ میرے حوالے کر دو. ظالموں نے ایک نہ سنی. زید بن حارثہ کو لے گئے عکاظ کے میلے میں. کوئی بولی لگا رہا ہے 100 درہم, کوئی بولی لگاتا ہے 400 درہم. حکیم بن حزم نے بولی لگائی 450 درہم, اور حکیم بن حزم نے حضرت زید کو خریدا, حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی غلامی میں دے دیا. اب زید بن حارثہ کی قسمت بدلنے والی ہے, مقدر سنورنے والا ہے. حضرت خدیجہ کا نکاح سرکار سے ہوا. حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو حضور کی غلامی میں دے دیا. واہ زید تیری قسمت, بچھڑا تھا ماں سے پہنچا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے مصداق نبی کے قدموں میں میرے سرکار نے سینے کے ساتھ لگایا, دست رحمت پھیرا, دست شفقت پھیرا. والد آ گیا, والد کو پتہ چلا میرا بیٹا زندہ ہے. والد نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی آپ تو یتیموں کے والی ہیں, قیدیوں کو چھوڑنے والے ہیں, فدیہ لے لیں, میرے بچے کو آزاد کر دیں. حضور نے زید کو بلایا, فرمایا پہچان کر. عرض کی ایک میرا باپ ہے, ایک میرا چچا ہے. حضور نے فرمایا باپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے, بغیر فدیہ کے چھوڑتا ہوں, میری غلامی میں رہتا ہے, میں تجھے قبول کرتا ہوں. عقل اور عشق کا امتحان شروع ہو گیا. عقل نے کہا ادھر ماں ہے, ادھر باپ ہے, ادھر دیش ہے, ادھر وطن ہے, مگر عشق کی ناندی ہڈی رچیا. عشق جن کے انگ انگ میں آ جاتا ہے, جن کے بند بند میں سما جاتا ہے, وہ کیسے جواب دیتے ہیں جیسے زید نے جواب دیا واللہ ما انا بالذی اختار علیک احدا انت بمکان الاب والام. یا رسول اللہ یہ ایک باپ ہے, اس جیسے کروڑوں باپ مصطفیٰ آپ کے قدموں کی غلامی پہ زید قربان کر دے. اب کیا کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد, فرید پاک نے نقشہ کھینچا, اب کیا کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد, سب کو میرا سلام تمہیں دیکھنے کے بعد, جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا, اب کیا کرے گا جام تمہیں دیکھنے کے بعد. ہاں ہاں اب کیا کرے گا جام تمہیں دیکھنے کے بعد. اب دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی, اب دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی. ہاں ہاں فرید کا غلام بھی یہی کہتا ہے, اب دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی. ہو زندگی کی شام تمہیں دیکھنے کے بعد. ہاں ہاں میرے سرکار نے کرم کیا, زید کو سینے کے ساتھ لگایا اور حضور نے فرمایا اشہدوا یا من حضر ان زید ابنی ارثہ ویرثنی. فرمایا سن لو لوگوں, گواہ ہو جاؤ, جیسے حسین میرا بیٹا ہے, آج کے بعد زید بھی میرا بیٹا. ہاں ہاں آخری حدیث پاک ہے, سرکار موجود ہیں. امام مسلم نے اس حدیث پاک کو نقل کیا. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا للانبیاء منابر من ذهب, فرمایا قیامت کا سما ہوگا. ہاں ہاں انبیاء اپنے اپنے ممبر پر ہوں گے, ممبروں پر ہوں گے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی اپنے ممبر پر ہوگا. میرے سرکار نے فرمایا یبقى منبری, مگر میرا ممبر خالی رہے گا. لا اجلس علی ولا اقعد علی, فرمایا ہر نبی اپنے ممبر پر بیٹھا ہوگا, میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا. مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہنے والوں مان لو اسی دنیا کے اندر مصطفیٰ کے ہر کمال کو, حضور کو امت کے ساتھ شفقت دیکھو. فرمایا ہر نبی اپنے ممبر پر ہوگا, میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا. قائما بین ید ربی, ہر نبی ممبر پر ہوگا, میں اللہ کے حضور کھڑا رہوں گا جب تک خدا میری امت کے بخشش کا اعلان نہیں کرتا. مصطفیٰ کھڑے رہے مخافتن ان یبعث بی الی الجنہ, اس خوف کے ساتھ کہ خدا مجھے جنت میں بھیج دے, پیچھے میری امت بے یار و مددگار ٹھہر. عزیز علیہ ما عنتم خیر التابعین ہیں, سید العاشقین ہیں,
امام العارفین ہیں، سیدنا اویس قرنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صبح سے لے کر شام تک نابینا ماں کی خدمت کرتے ہیں. جب رات کا وقت ہو جاتا ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں ماں تھوڑی دیر مہلت تو دو، حضور کے مدینے جانا چاہتا ہوں، حضور کی چشم نرگسی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. ہاں ہاں ماں کہتی ہے اگر آپ مدینے چلے گئے پیچھے میرے وصال کا وقت آ گیا، میرے جنازے کو کندھوں پہ کون اٹھائے گا، میری قبر کی موری کو کون بند کرے گا. ماں کے فرمان کو سنتے خاموش ہو جاتے، مگر سینے میں عشق رسول کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہوتا. ماں سو جاتی. حضرت اویس قرنی قرن کی گلیوں میں چلے جاتے. مکہ سے آنے والے ایک ایک تاجر کو بٹھا کے کہتے کوئی تو ہو جو حضور کے چہرے کا حلیہ ہی بتا دے، کوئی تو ہو جو بتا دے سرکار کے نینے سے ہیں، حضور کی زلفیں ایسی ہیں. کوٹ کے گھوٹ نے منظر کشی کر کے کہا ہاں ہاں تتی تھی جو گن چودھور پھرا، ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا، سن بہر شہر بازار پھرا، مت یار ملم کہیں سانگ سبب، مت یار ملم کہیں سانگ سبب. 15 سال کا عرصہ گزر گیا. سارا دن مدینے کی طرف منہ کر کے کہتے نسیمہ جان بے بتہا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن. بعد صبا جلدی جا حضور کی بارگاہ میں پیغام سنا. عرض کر تنم فرسود جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ، جو سوئے من گزر آری منے مسکی زناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. 1 لکھ دیں دی 2 لکھ دے ساں 1 واری چا بول، تونے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب. 15 سال کے بعد سیدنا اویس قرنی حضور کے دروازے پہ کھڑے ہیں. دروازے کو دستک دی ہے، خیالوں میں گم ہو گئے. گھر کا دروازہ کھلے گا، کبھی حضور کے چہرے والضحا کو دیکھوں گا، اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دوں گا، عرض کر دوں گا میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد ممبر مصحف قرآن بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو. اندر سے آواز آئی کون ہو کہاں سے آئے ہو؟ ہاتھ جوڑ کے کہا کرن کی گلیوں میں بکریاں چرانے والا چرواہا ہوں، نام اویس قرنی رکھتا ہوں، گدڑی پہننے والا فقیر ہوں. اندر سے آواز آئی جس محبوب کے دیدار کے لیے آئے تھے 3 دن بیت گئے، حضور مدینہ کے باہر چلے گئے، دوڑ نکل گئی عاشق رسول کی. ہاتھ جوڑ کے کہا اتنا کرم ضرور کر دینا، جب آقا کریم آ جائیں غلام کا سلام ضرور پہنچا دینا. قسمت کا عالم دیکھو، حضرت سیدنا اویس قرنی مدینہ کے باہر، سرکار مدینہ کے اندر. حضور نے گھر کا دروازہ کھولا ہے، چلتے قدم وہی رک گئے. امہات المومنین کو قریب بلا کے فرما پہلے یہ تو بتاؤ میرے گھر کے دروازے پہ آیا کون تھا؟ سنگتڑی پہننے والا فقیر تھا، بکریاں چرانے والا چرواہا تھا، نام اویس قرنی رکھتے تھے. حضرت اویس قرنی کا نام سننا تھا. میرے سرکار کی چشمان مقدس سے آنسو روا ہو گئے. واہ عاشق آپ کا مقام، ساری دنیا حضور کے عشق میں روتی ہے، سرکار آپ پہ کرم کر رہے تھے. ہاں جی ہاں ہاں حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی عزت کی قسم مقام تو دیکھو میرے سیدنا اویس قرنی کا. مولانا روم لکھتے ہیں سرکار ہر روز یمن کی طرف سینہ کرتے فرماتے انی لاجد ریح الرحمن من قبل الیمن. حضرت فاروق اعظم پہنچے کرن کی گلیوں میں، فقیر سے کہا جانتے ہو عاشق رسول حضرت اویس قرنی کو ہاتھ جوڑ کے کہا ہاں ہاں آپ کو کیا کام ہے؟ وہ تو سارا دن جنگلوں میں رہتے ہیں، کوئی انہیں گالی دیتا ہے، کوئی انہیں مجنوں کہتا ہے، کوئی انہیں دیوانہ کہتا ہے، بچے پیچھے دوڑتے ہیں، وہ ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ہاں ہاں مجھے بڑے بڑے پتھر نہ مارو، چھوٹے چھوٹے پتھر مارا کرو. جب بڑے بڑے پتھر مارتے ہو تو اللہ اکبر جسم سے خون بہتا ہے، بے وضو ہو جاتا ہوں، خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہوں. دل پریم نگر تو تانگے جتنا پینڈے سخت اڑانگے، نہ رہا فرید نہ لانگے، اے پند بہو مشکل دا، کیا حال سنا ماں دل دا، کوئی محرم روز نہ ملتا. مسمو کیا نام ہے تیرا؟
اپنے آپ کو چھپا کے کہا انی عبداللہ، وہ نام سننا چاہتے ہیں جو آپ کی والدہ نے رکھا، میں اویس قرنی ہوں، آپ کون ہیں؟ فرمایا فاروق اعظم ہوں۔ یہ حضرت علی دونوں جلیل القدر صحابی کا نام سنا، دھاڑ نکل گئی۔ سائیں گدڑی پہننے والے فقیر سے آپ کو کیا کام؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تیرے مقدر پہ دنیا قربان، سید الانبیاء نے آپ کو سلام بھی بھیجا ہے، معراج والا جبہ بھی آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حضور کے چہرے کو غور سے دیکھ دیکھ کے سیدنا اویس قرنی نے کہا فاروق اعظم کبھی ان نینوں سے میرے سرکار کے نینوں کو بھی دیکھا تھا، حضور کی زلفوں کو دیکھا تھا، حضور کی چشم نرگسی کو دیکھا تھا، زلف عنبری کو دیکھا تھا، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تھا، ہاں ہاں میرے سرکار کے چہرے کا دیدار کیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا فَإِنَّهُمَا يَنظُرَانِ إِلَيْهِ وَهُوَ يَنظُرُ إِلَيْهِمَا، ساری زندگی دیدار میں گزر گئی، کہا غور سے دیکھا تھا تو بتا سکتے ہو حضور کے یہ ابرو ملے تھے یا پھر جدا جدا تھے؟ سمجھ گئے جنہوں نے نہیں دیکھا، ظاہری ملاقات نہیں ہوئی، حضور کے چہرے کا ایک ایک نشان بتا رہے ہیں۔ ادھر فرمایا جس ہستی کو آپ نے دیکھا تھا وہ تو لباس بشر تھا، حقیقت کچھ اور تھی، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دلا حل معمہ نہ حل تھی آئی کو حل کرا کوئی نہیں سکدا، حقیقت طریقت شریعت دے قصے سوا معرفت دے دسا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ کریم میری آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میرے حضور کا سایہ رحمت تادر سلامت فرمائے، آپ کے روحانی فیضان سے ہم سب کو مستفید فرمائے، آپ کا سلسلہ عالیہ کا فیضان اللہ کریم تا قیامت جاری و ساری فرمائے۔ اٹھ فریدا فتیا تو بھی میلے نو جا، جے تینوں اوتھے مل جائے بخشا نالے تو بھی بخشا جا، نالے تو بھی بخشا جا۔ اے بخشش دی محفل اور اے بخشن خاں دے گوٹ کنو بخشے دی گوٹ تک جیڑا بھی زمین جائے وہ بخشا گیا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لقد بلغت الرسالہ وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وشرفتنا بأهل السنة والجماعة، صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اے دل ہے تیرا فون وانگوں، اے دل ہے تیرا فون وانگوں، سم عشق محمد پہ رکھیا کر، اے دھلی سبحان اللہ نہ ہوگی، اوہ پرانی گال جائیں دی سبحان اللہ دی آواز بلند دا مدینے پاک دا پہلا نمبر، سبحان اللہ۔ اسٹیج والے تساں بھی قسم توڑو جائے، تساں بھی آکھو جائے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے دل ہے تیرا فون وانگو، سم عشق محمد پہ رکھیا کر، درود محمد بیلس ہی ایندا ایزی لوڈ کری رکھیا کر، اے بیٹری سجنا مکوے سی تو نماز دا چارجر لئی رکھیا کر، نہیں نیٹ ورک ہوندا بیزی مالک دا تو کال تے کال ملے رکھیا کر،
ہے سارا ملک تے ملک تیرا. حضور قبلہ خواجہ صاحب واسطے ہے سارا ملک تے ملک تیرا جت دل آکھی حج رکھتے وے. ہے سارا ملک تے ملک تیرا جت دل آکھی حج رکھتے وے. تو آپ ملاہی این بیڑی دا بھاویں جھلتے میں بھاویں پلتے میں تیرے کول ہے دولت خلقے دی بھاویں ککھتے میں بھاویں لکھتے میں ہے ارشد گھر دا گھر حاضر ہی اک تو لے ہی اکتے میں. اج دے ہی سونے جلسے وچ اون جلسے دا ذکر کرنے جیڑا جلسہ مولا علی دے گھر تھی. توجہ ہے جاگ دے بیٹھو ہاتھ کھڑا کرو جڑے جڑے ستے گئے. ماشاءاللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یاد اج ہوں جلسے دا ذکر کرنا ہے جڑا جلسہ مولا علی دے گھر تھیا خلفاء اربعہ دے علاوہ جہیں دے وچ امام الانبیاء نے خطاب فرمایا. اج اون جلسے دا ذکر کرنا ہے جہیں جلسے وچ میرے نبی سونے دی ذات دے اوتے وحی دا نزول شروع تھیا. وقت دی قلت دے باعث نظر میں اختصاراً عرض کرنا چاہنا. سونے نبی سی نے خلفاء ثلاثہ کو فرمایا اے ابو بکر جی میرا رہبر، اے عمر جی میرا دلبر، غنی جی میرا نبی. آپ نے فرمایا آج مولا علی کے گھر جڑے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی المرتضیٰ دے گھر جلوہ فروز تھن. حضرت علی سی نے جنا محبوب کی آمد رکھی ہے ڈاڈے خوش تھن فوراً مہمان نوازی دا انتظام کیتے ہیں. آپ نے ایک سونی سفید چمکدار پلیٹ کٹی نے اون پلیٹ دے وچ شہد اعلی قسم دی رکھی نے بارگاہ نبی وچ پیش کیے نے. سونے نبی سی نے ان کو ملحظہ جو فرمائے توجہ جو فرمائیے نے اچانک عجب اتفاق خدا پاک دی قدرت نال ان دے وچ ایک وال نظر ہے. سونے نبی سی فرمایا اے ماکھی بعد کھمسوں پہلے ہی دے گفتگو کرو. اے ابو بکر جی میرا رہبر تو اپنے خیالات کا اظہار کر جنہیں میرے واسطے حکم تھے کہ اے اویسی تو بھی اپنے خیالات کا اظہار کر. حضرت ابو بکر صدیق سے کھڑے تھی عرض کرنے حضور میں تو یہ عرض کرے سا کہ ایماندار انسان این پلیٹ تو زیادہ چمکدار ہے اور ان کا دل کی ایمان مکھی تو زیادہ میٹھے لیکن آخری دم تک اپنے نال ایمان کو گھنونا بال کو زیادہ باری کرے. توجہ ہے حضرت عمر سے کیا سونا تو آپ دے حکم دی تعمیل ہے میں تو یہ عرض کرے سا کہ بادشاہی این پلیٹ کو زیادہ چمکدار ہے حکمرانی ماکھی تو زیادہ میٹھی ہے لیکن حکومت چاہتے عدل و انصاف کام کرنے وال کو زیادہ باری کرے. حضرت عثمان غنی نے عرض کی حضور میں تو یہ عرض کرے سا کہ علم دین این پلیٹ کو زیادہ روشن علم دین این پلیٹ کو زیادہ روشن ہے. علم دین پڑھن این ماکھی کو زیادہ میٹھے لیکن ہی علم دے تے عمل کرنے وال کو زیادہ باری. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی تھی حضور اگر اجازت ہوئے تو میزبانی کو عرض کرے. سرکار نے فرمایا علی تو ہی بول اپنے خیالات کا اظہار کر. حضرت علی سے کھڑے تھی گئے عرض کرنے لگے حضور میں تو یہ عرض کرے سا کہ مہمان کی پلیٹ تو زیادہ چمکدار ہے. آج قبلہ حضور تو پوچھو نا کہ جتنے مہمان آئے بیٹھے اے باد صبا کچھ تو نے سنا مہمان جو آئے بیٹھے ہیں کلیانہ بچھانا راہوں میں ہم آنکھیں بچھائے بیٹھے.
حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی تھی حضور میں تو یہ عرض کرتا کہ مہمان این پلیٹ کو زیادہ چمکدار ہے، خدمت مہمان ماچھی تو زیادہ میٹھی ہے، لیکن مہمان کا دل جتنا وال کو زیادہ بڑی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے طرف پردے طرف توجہ کی تھی، خاتون جنت پاک تشریف فرماہن، آپ نے فرمایا اے میری شہزادی تو بھی اپنے خیالات اظہار کر۔ حضرت خاتون جنت نے عرض کی تھی، آپ نے فرمایا بالا میں تو یہ عرض کرتا کہ عورتیں دے حق حیا ای پلیٹ کو زیادہ چمکدار ہے، عورتیں دے منہ تے چادر ماکھی تو زیادہ میٹھی ہے، لیکن خود کو نگاہ غیر محرم کو بچانے وال کو زیادہ بڑی۔ نبی سونے فرمایا میرے غلاموں معرفت الہی پلیٹ تو زیادہ چمکدار ہے، معرفت الہی تو آگاہ تیون ماٹھی تو زیادہ میٹھی ہے، لیکن ہی معرفت الہی کو اپنے اندر محفوظ کرنے وال کو زیادہ باریک۔ جبریل امین حاضر خدمت تھے، حضور میں بھی کچھ عرض کرنا چاہنا، میں بھی اپنے خیالات اظہار کرنا چاہنا۔ سرکار نے اجازت نہیں تھی، حضرت جبریل امین عرض کرنا حضور میں تو یہ عرض کرتا کہ راہ خدا این پلیٹ کو زیادہ چمکدار ہے، اور راہ خدا دے اوپر چلن ماکھی تو زیادہ میٹھا ہے، لیکن یہ راہ دے پکا رہنے وال کو زیادہ باریک۔ سونے نبی سے ہوتے وحی دا نزول شروع تھی گیا، اللہ سے فرمایا میرا محبوب میں تو یہ اکھے سام بہشت ای پلیٹ تو زیادہ چمکدار ہے، بہشت ای پلیٹ تو زیادہ چمکدار ہے، اور بہشت نعمتاں ماکھی تو زیادہ میٹھے، لیکن بہشت پہنچن واسطے پل صراط ہوئے جڑی وال کو زیادہ باریک۔ آخری گال ایک میسج دینا چاہنا، ان کو توجہ نہ سن عشق مصطفیٰ صحابی لے گیا، توجہ ہے، عشق مصطفیٰ صحابی لے گیا، میں خانے سے شراب شرابی لے گیا، سنی افسوس ہے تجھ پر قربانی تو نے کی، چمڑا وہابی لے گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ واہ کیا کہنا۔ آپ اعجاز احمد اویسی صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز اپنے خطاب نال سرفراز کیتا۔ دوستو ہجوم عاشقاں اور یقیناً اساڈے دلاں کو